السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 29 سورہ مدثر تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے میں بہت ساری صورتیں اور ہر صورت کا الگ مضمون، الگ پیغام ہے۔ یہاں پر جو اس وقت بیان کرنا ہے پارے 29 کی دوسری سورہ قلم، اس میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے سبق اور عبرت کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا، جو واقعہ باغ والوں کے نام سے مشہور ہے، اور پورا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہاں کا واقعہ ہے یہ اللہ نے بیان نہیں کیا، اور پوری قرآن میں کوئی بھی واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں تو کہاں کا اور کب کا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ جو ہدایت کے پہلو ہیں اللہ وہ رکھ دیتے ہیں، اب جسے ہدایت حاصل کرنا ہو وہ حاصل کرے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے یمن کا۔ یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعاء، وہاں سے 6 میل کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ اس آبادی میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بڑی جائیداد دی تھی، اور اس نے اپنی جائیداد پہ باغات لگائے تھے۔ اللہ نے اس کے باغ کو اصحاب الجنہ کہا، باغ والا۔ جنت تو اس کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن یہ باغ بھی اتنا خوشنما تھا اور اتنا پھلدار تھا کہ اللہ نے اسے بھی جنت کہا، کہ باغ والا شخص بڑا دل والا تھا، اللہ نے اسے بڑا دل دیا تھا۔ جب اس باغ کے پھل کٹنے اور توڑنے کا وقت آتا تو ایک دن پہلے پورے شہر کے غربا میں اعلان کر دیتا کہ سب کے سب کل میرے باغ پہ حاضر ہو جائیں، پھلوں کی تقسیم ہوگی، اور بہت ہاتھ کھول کے اور دل کھول کے تقسیم کرتا تھا۔ سارے اس کے شہر کے غربا لے لیتے تھے، اس کے بعد بچا ہوا وہ اپنے گھر لے جاتا تھا، اور بچا ہوا بھی بڑا کافی ہوتا تھا، کیونکہ برکت آ گئی۔ دینے کے بعد جو بچا ہوتا ہے وہ بڑا بابرکت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا۔ اب آگے کا واقعہ قرآن میں ہے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے، ان 3 بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پورا کا پورا باغ اتنا لمبا چوڑا، اس کے پیچھے اتنی محنت، اتنے خرچے، اور جب پھل کاٹنے اور توڑنے کی نوبت آئے تو اتنا بڑا حصہ غریبوں میں دے دیا جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے غریبوں میں اور فلاں جگہ دینے کے، یہ سب کو ہم لیں گے، ہم اس کو مال تجارت بنائیں گے، بیچیں گے، اس سے خوب نفع حاصل ہوگا۔ بڑی عجیب چیز ہے، خاص طور سے جو لوگ صاحب تجارت ہیں، صاحب کاروبار ہیں، سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت بدلی فیصلہ بدل جاتا اللہ کا۔ کاروبار اور تجارت میں خاص طور سے نیت کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس لیے حدیثیں ہم پڑھیں جو تاجروں کو نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں اس چیز کو بڑا ملحوظ رکھا، اپنے نیتیں صاف ستھری ہوں، کوئی چیز چھپایا نہ جائے، عیب چھپایا نہ جائے، صاف دل سے تجارت اور کاروبار کیا جائے۔ نیت بدلتی ہے اور جو ہے تنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا دیکھنے میں نہیں آتا؟ بڑے بڑے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹا دکاندار خوب کما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑوں کی نیتیں خراب ہیں، چھوٹا نیت صاف کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ نیت بدلی، اللہ کا فیصلہ بدل گیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اس باغ پہ، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ رات میں سب سو رہے تھے، سارا شہر سو رہا تھا، فرشتے نے ایک چکر لگایا باغ پہ اور سارا باغ جل کے خاکستر ہو گیا۔ فاصبحت کالصریم، جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا زمین میں سوائے چٹیل میدان کے، اسی طرح پورا جل کے راکھ ہو گیا پورا باغ۔ ادھر تینوں بھائیوں کو کوئی خبر نہیں،
تینوں بھائیوں نے یہ کہا کل صبح چلنا ہے پھل توڑنے اور خاموشی سے جانا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو کانوں کان اطلاع نہ ہو، ہم جائیں گے اور سارا کا سارا ذخیرہ توڑ کے لے آئیں گے۔ چنانچہ وغدوا علی حرد قادرین، اللہ فرما رہے بڑے منصوبے بناتے ہوئے گئے وہ لوگ۔ اب آدمی جا رہا ہے اتنے بڑے جو ہے باغ کے پھل توڑنے، کتنے منصوبے رہے ہوں گے، اتنے ہوں گے، یہاں تجارت میں لگائیں گے، اتنا پیسہ آئے گا، اتنا کمائیں گے، سارے تصورات کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور جب اپنے باغ پہ پہنچے تو باغ ہی نہیں ہے، تو چونکہ رات کا اندھیرا تھا تو ان لوگوں نے کہا انا لضالون، شاید راستہ بھٹک گئے ہم لوگ، اپنے باغ پر آنے کے بجائے کہیں اور چلے گئے۔ لیکن جب ذرا غور سے دیکھا، تحقیق اور تفتیش کی نظر سے، تو پتہ چلا صحیح جگہ ہیں، باغ ہی غائب ہے، جل کے راکھ ہو گیا۔ اب فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے ہی مشورہ دیا تھا، تم نے ہی ایسا کہا تھا۔ جب جرم ہو جاتا ہے اور ناکامی سامنے آ جاتی ہے، اب ایک دوسرے پہ ملامت ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ وہ ایک ایمان والے باپ کے بیٹے تھے، ایمان کہیں نہ کہیں دل میں ضرور تھا ان کو اعتراف ہو گیا ہم نے غلطی کی، ہم نے بہت غلط کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب پھر بسم اللہ کہہ کر بیج ڈالیں گے۔ پہلے توبہ کی انہوں نے، توبہ کر کے کہا پھر ہم محنت کریں گے، اگر اللہ کو منظور ہوگا ہماری زندگی میں پھر ایک باغ بنے گا، اور ہم جتنا والد دیتے تھے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ صدقے دل سے توبہ کی اور اللہ کا نام لے کر پھر سے محنت کی، پھر اللہ نے ان کی زندگی میں اسی جیسا باغ عطا فرمایا، لہلہاتا ہوا، خوشنما۔ اب وہ تینوں بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح خوب بانٹنے والے تھے شہر کے اندر، اور انہوں نے کبھی زندگی میں ایسی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کی جو ایک مرتبہ ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے سبق جو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہی کہ جو آباء و اجداد کا سلسلہ ہے غربا میں تقسیم کرنے کا، اس کو اولاد بند کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ والد صاحب بیوقوفی کر رہے تھے، اتنا بانٹ دے رہے تھے۔ بند ہوگا، اللہ کی طرف سے بند ہو جائے گا۔ آس رہتی ہے غریبوں کو، محتاجوں کو۔ ہاں آپ کی نظر میں جو غریب محتاج نہیں ہے، دھوکے باز ہے، وہ الگ چیز ہے، ہٹا دیا جائے، وہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن عموماً جو غریب اور محتاج ہیں ان کو آس لگی رہتی ہے، جس طرح ہمیں آس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جب بندہ وہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ایک ہے معافی، اللہ بہت معاف کرنے والے، بندہ بھی معاف کرتا ہے تو اللہ کو بے حد پسند آتا ہے، اللہ اتنی عزت دیتے ہیں معاف کرنے والے کو، سوچ نہیں سکتا۔ اسی طرح دینا، عطا کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، صبح و شام دے رہا ہے وہ پروردگار۔ جب بندہ بھی دیتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ کہیں سے بھی کھلائے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہاں کہاں کیسی کیسی مخلوق کو اندھیروں میں، زمینوں میں، غاروں میں کھلا رہا ہے، پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے سمندر کی تہوں میں، تو کیا یہ کھلی زمین پہ نہیں کھلا سکتا؟ اس اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو دے رہا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ وہ نہیں دے سکتا تھا کیا ڈائریکٹ کہیں اور سے؟ ہم کو چنا، ہزار گناہ کے باوجود، ہزار خرابیوں کے باوجود، بندے تو دے اپنے ہاتھ سے۔ اب وہ بندہ جس کو دیا گیا ہے وہ پلٹ کے جب دعائیں دیتا ہے، دعا کس کو مل رہی ہے؟ ہم کو، جو ہم دے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ شکر ادا کرتا اللہ کا، بات ختم ہو گئی تھی، اللہ نے کھلایا، اس نے کھایا، لیکن ہم صرف ذریعہ بنے اور اس کی ہزار دعا ملی، اور اس ہزار دعا سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آ گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے۔ وہ دینے والے بنے رہیں، اپنے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اللہ بے انتہا برکت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔